یہ بتا دیجیے گا کہ آج آپ نے جوتا لہرایا ہے، وہ جوتا میسج کیا؟ وہ جوتا جو تھا بیسیکلی ایک شیشہ تھا جو میں میاں صاحبان کو دکھا رہا تھا. یہ جوتا نہیں تھا، یہ اس جوتے کی پیداوار ہیں جو ضیاء الحق پہنا کرتا تھا اور جس کے طفیل یہ وزیر اعلیٰ بنا 85 میں اور آج تک پاکستان کی سیاست میں ہے. تو لہٰذا ان کو اصل مقام دکھا رہا تھا. میاں نواز شریف ہارے ہوئے ہیں، ایوان میں حلف اٹھا رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے، اب ملک پہ تو رحم کر لو. تھوڑا سا ضمیر ہوتا تو کہہ دیتے کہ نہیں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں فی الشدہ مینڈیٹ کے ساتھ ایوان کا ممبر بنوں. تو ان کا حق بنتا ہے جوتا دکھانے کا. نہیں، انڈیا میں ختم ہو گیا ہے، بنگلہ دیش میں ختم ہو گیا ہے، چائنا میں نہیں ہے، نیپال میں نہیں ہے، افغانستان میں نہیں ہے، کہاں پر ہیں؟ ایران میں نہیں ہے. چاروں اطراف پہ آپ نظریں گھما دیں. تو لہٰذا ہمارے ملک میں بھی ختم ہونا چاہیے. عمران خان جو ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لیڈرز، ان کی اہلیہ خواتین پابند سلاسل ہیں. پوری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طرح فاشزم پر مبنی عدالتی نظام کے ذریعے ان کو سزائیں دی جا رہی ہے. اور ایک ہفتے میں 3 سزائیں. اور ابھی پھر جو ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں نیا کیس مومنٹم پکڑتا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے اگر رہائی ہو تو نئے سزا کا فیصلہ تیار رہے. لہٰذا عدالتوں کے نوک پلک درست کرنی ہے، سسٹم کو اوورال کرنا ہے، ایوان کو، سیاست کو نان ایکٹر کے اثر رسوخ سے پاک کرنا ہے. اسی میں پاکستان کا مستقبل پنہاں ہے، اسی میں جمہوریت کی آبیاری ہونی ہے، اسی میں جو ہے پاکستان کا تابناک مستقبل پوشیدہ ہے. تو لہٰذا یہ ایک گول میز کانفرنس جس کا خاکہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پیش کیا، اس پہ بات ہونی چاہیے. تمام سیاسی قوتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم مل کے اس ملک کو صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا ہم مل کے اس ملک کو تمام غیر سیاسی عناصر کی اثر و رسوخ سے پاک نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا کام سیاست کرنا ہے، انہی کو یہ کام کرنا چاہیے. عدالتوں کو انصاف سے، فوج کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ، ہر ایک اپنے ریلیم میں رہ کے اپنے فرائض انجام دیں. یہ ایک دوسرے کے کام میں گھسنا، ٹانگ اڑانا، یہ ملک کے لیے روز بروز جو ہے خطرناک بنتا جا رہا ہے. PMLN کے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف جب آئے تو ایک تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ مینڈیٹ چور ہیں اور اسی چوری سے خائف ہو کے ان کی آواز میں نہ گنگرج ہیں، نہ یہ کوئی ریزسٹ کر پا رہے ہیں، خاموشی سے دب کے بیٹھے ہیں. تو لہٰذا آج ہم نے ان کو آئینے میں ان کا چہرہ دکھایا اور بوٹ ان کے سامنے لہرایا. ضیاء الحق کی سرپرستی میں یہ خاندان جو ہیں سیاست میں آیا اور ابھی تک ان کے عادات اور خصائل میں وہی چیزیں ہیں. آج بھی ہم نے ایوان میں کہا کہ ایوان، جب اسپیکر نے یہ کہا کہ ایوان جو ہے یہ سب سے مقتدر فورم ہے، تو میں نے اس پہ اٹھ کے کہا کہ کاش یہ مقتدر وہ تھا، کیونکہ جو لوگ ایوان میں جیلی طور پہ الیکٹ ہو کے آ سکتے ہیں اور اجنبی ہیں، MNA بن کے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ان کو بنایا ہے، اس سے مقتدر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. اسپیکر کے الیکشن میں اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں وہ جیلی مینڈیٹ ووٹ ڈال رہا ہے. پاکستان کے لیے المیہ ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے اس سے بڑا خطرہ کوئی نہیں. آج محمود خان اچکزئی صاحب نے حق پر مبنی باتیں کی ہیں اور یہ بتائے ہیں کہ ملک کو کس جانب ہم لے جا رہے ہیں. جب تک ملک کی تمام سیاسی قوتیں بشمول PMLN پیپل پارٹی اور تمام وہ پارٹیاں جو آج ایوان میں ہیں وہ گول میز کانفرنس نہ کر لیں اور قرآن کریم کو درمیان میں رکھ کے یہ فیصلہ نہ کریں
کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا واحد تمام پارٹیوں کا واحد ٹارگٹ جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے. آئے دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, بجلی مہنگی ہو رہی ہے, گیس مہنگا ہو رہا ہے, مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے, اور زیادہ زور اسی پہ لگا ہوا ہے کہ کون سی پارٹی زیادہ جیلی مینڈیٹ چوری کر لیتی ہے. اگر بات اس پہ کرنی ہے کہ ہم نے ملک کے وسیع مستقبل کے لیے ایک ڈھانچہ مرتب کرنا ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے اس مانسٹر سے, یہ عفریت ہیں, بہت بڑے خطرے میں آج کل ہم خطرے سے دوچار ہیں. اگر یہ سیاسی قوتیں یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے, سب کو احساس ہونا چاہیے ہمارے اوپر گمبھیر گٹھائیں چھائی ہوئی ہیں, ہماری معیشت زبوحالی کا شکار ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی بننے والی حکومت کو ایکنالج نہیں کرے گی, دنیا احترام نہیں دے گی, ایوان کے اندر یہ دینگا مشتی جاری رہے گی. تو لہٰذا جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہیں ہوگی, نہ معیشت کا پہیہ درست ہونا ہے, نہ ملک میں پولرائزیشن ختم ہونی ہے, نہ ملک میں دیگر مسائل جو ہیں جو روزانہ جنم لے رہے ہیں بشمول مہنگائی کے, ان کا خاتمہ ممکن ہے. ایک کمنٹ, مجھے قانونی پوائنٹ چاہیے کہ آپ ظاہر ہے سینئر لائر بھی رہے ہیں, جج بھی رہے ہیں, بغیر کورم پورا ہوئے, بغیر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کی خبر کہ انتخاب کا عمل ہوا, ذرا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں پلیز, تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. آج ایوان میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا عمل ہوا. سردار ایاز صادق جو ہیں انہوں نے نئے اسپیکر کی حیثیت سے منصب سنبھالا. چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ممبران قومی اسمبلی کا اول روز سے یہ موقف ہے کہ جو اجنبی لوگ ایوان میں بیٹھے ہیں اور چونکہ ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ڈینائی کی جا رہی ہے, جن کے ساتھ ہماری مجموعی تعداد ایوان کے اندر 225 بنتی ہے, اور چونکہ ایوان مکمل نہیں ہے تو لہٰذا یہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے, جس پہ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. اور